بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری فوڈیز فیملی، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دانے دار دیگی چکن قورمہ بنانے کی بڑی زبردست سی ریسیپی۔ وہ چکن قورمہ جو ہم شادیوں میں کھاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسچر اتنا لاجواب ہوتا ہے کہ کھانے والوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ بہت سافٹ اچھے طریقے سے کیسے ہم نے گوشت کو گلانا ہے کہ ہمارا چکن جو ہے وہ ڈی شیپ بھی نہ ہو اور بہت ہی دانے دار ٹیسٹی اور کریمی قسم کی اس کی گریوی تیار ہو۔ کون سے اسپیشل انگریڈینٹس شامل کیے جاتے ہیں دیگی قورمے میں جو اس کی خوشبو کو اور اس کے ذائقے کو چار چاند لگاتے ہیں، سبھی آپ سے شیئر کروں گی۔ ساتھ ہی گھر پر قورمہ مسالہ تیار کرنے کی مکمل ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو سکپ کیے بغیر اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ 2 تیز پات لیے ہیں، 2 ٹیبل سپون خشک دھنیا، 5 عدد ہری الائچی، 1 ٹیبل سپون کالی مرچ، 3 یہ سوکھی لال مرچیں، 1 ٹکڑا جاوتری کا ہے، آدھا جائفل ہے، 1 ٹی سپون سونف ہے، 5 سے 7 لونگ ہیں، 3 بڑی الائچی، 1 اسٹک دار چینی کی، اور کالا باریک زیرہ ہے ½ ٹی سپون۔ پہلے سفید زیرہ لیا تھا 2 ٹیبل سپون، اور اب یہ میں نے لیا ہے کالا زیرہ۔ ان کو اچھا سا فائن گرائنڈ کر لینا ہے۔ یہ میں آپ کو 1.5 کلو چکن کی ریسیپی بتا رہی ہوں۔ میں آج 3 پاؤ سے تیار کر رہی ہوں، تو میں اس میں سے صرف 2 ٹیبل سپون یوز کروں گی۔ ابھی میں نے اس کے اندر نمک مرچ وغیرہ یوز نہیں کیا، وہ ہم اپنے چکن کی کوانٹٹی کے مطابق بنائیں گے۔ یہ پاؤڈر مسالہ تیار کر کے آپ فردر یوز کے لیے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ مزید ثابت 4-5 لونگ بھی ڈالیں ہیں، 2 تیز پتے بھی توڑ کے اس میں نے ڈال دی، اور ریڈی ہے آپ کا قورمہ مسالہ۔ اب جی پین میں آپ نے لے لینا ہے ½ کپ گھی یا آئل، جو آپ پسند کریں۔ میں اس وقت آئل یوز کر رہی ہوں۔ دیگوں میں عام طور پہ گھی یوز کیا جاتا ہے۔ اب 3 میڈیم سائز کے پیاز بالکل باریک میں نے کاٹنی ہے، اور تیز فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے اپنے گولڈن براؤن کرنا ہے۔ اگر آپ اس کی آنچ کم کریں گے تو یہ سوگی اور سافٹ سے ہو جائیں گے، کرسپی نہیں ہوں گے۔ آپ نے ساتھ ساتھ ایک تو چمچ چلاتے رہنا ہے، دوسرا آنچ کو تیز رکھنا ہے، اور جب یہ اس طرح کا براؤن کلر آئے تو فوراً ان کو آئل سے نکال کے پھیلا لینا ہے اپنے کسی ڈش میں یا کسی کچن ٹاول وغیرہ کے اوپر، تاکہ ان کا ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اسی آئل کے اندر ہم نے آگے جو ہے اپنا چکن فرائی کرنا ہے، اس لیے آپ نے پیاز اس میں سے نکال لینے ہیں۔ اب یہ میں نے اس میں اسی آئل میں ایڈ کر دیا ہے۔ آئل کو پہلے میں نے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا تھا فلیم بند کر کے۔ اب جو نیم گرم آئل ہے اس میں نے 750 گرام یہ چکن ایڈ کیا، 3 پاؤ یا 750 گرام۔ اس کو ہم نے 5 منٹ تک پورے فرائی کرنا ہے کہ دونوں سائڈ سے چکن پہ ایسا پیارا سا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے اس کے اوپر۔ دونوں سائڈ سے جب اس طرح کا کلر آ جائے تو پھر 1 ٹیبل سپون فریش لہسن اور ادرک کا پیسٹ وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے۔ میں نے کرش کیا ہوا لہسن ادرک اس کے اندر ڈالا ہے، بہت ہی باریک کرش کیا ہوا ہے یہ۔ اس کے ساتھ بھی 2 سے 3 منٹ ہم نے اس طرح فرائی کرنا ہے کہ اچھی سی خوشبو لہسن کی اس میں سے آنا شروع ہو جائے۔ اب اس کا ٹیمپریچر تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے اس میں 4 ٹیبل سپون ڈالا ہے پانی، اور اب جو قورمہ مسالہ تیار کیا تھا اس میں سے بھر کے 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اب باقی کے پاؤڈر مسالے، 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے، 1 ہی ٹی سپون سرخ مرچ کا پاؤڈر، آدھا ٹی سپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی سپون بھر کے خشک دھنیا پاؤڈر، اور کشمیری لال مرچ کلر کے لیے اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون۔ اس مرچ کا کچھ بھی تیکھا پن نہیں ہوتا، ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن کلر بہت اچھا آتا ہے قورمے کا، اور دیگوں میں یہ ضرور استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو دیگی مرچ بھی کہتے ہیں اور کشمیری لال مرچ بھی کہتے ہیں۔ اب جی اس کے ساتھ مسالوں کے ساتھ پورے 5 منٹ تک میڈیم فلیم پہ بھونتے جانا ہے، جب تک مرچوں کا کلر نہ پیارا سا نکل آئے۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا کلر آ رہا ہے چکن پر بھی اور مسالے میں بھی۔ یہ بڑی آسان ریسیپی ہے اور بڑے کم ٹائم میں بنتی ہے۔ جب بھی مہمان زیادہ ہو، ٹائم کم ہو، تو میں یہ ریسیپی تیار کرتی ہوں، اور بڑی میری یہ فیوریٹ ریسیپی ہے۔ اب 1 پاؤ یا 250 گرام دہی لے لیے، اس کو بہت اچھے پھینٹنا ہے آپ نے۔ اگر آپ اس کو بالکل سموتھ نہیں کریں گے تو جب آپ اس کو ایڈ کریں گے قورمے کے اندر تو یہ پھٹکریاں سی بن جائیں گی جو بالکل بعد میں ٹوٹیں گی نہیں۔ اسی میں جو فرائی کر کے 3 پیاز رکھے تھے ان کو تھوڑا ہاتھ سے مسل کے ڈالیں، اور جو ملک شیک والا بلینڈر ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے، اس کے اندر دردرا سا پیسٹ بنا لیں۔ بالکل آپ نے چند سیکنڈ جو ہے بلینڈر اس کو چلانا ہے، تاکہ بالکل باریک نہ ہو بلکہ تھوڑا موٹا سا ایسے پیسٹ بنے، تاکہ ہمارا قورمہ دانے دار تیار ہو۔ اب یہ دیکھیے کتنے اچھے مسالے بھن چکے ہیں، آئل بالکل ایسے سیپریٹ ہو رہا ہے، اور چکن کے اوپر چیک کریں آپ کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے۔ اتنا خوشبودار اور مزے کا یہ قورمہ بننے والا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ یہ آپ نے ریسیپی بنا لی تو آپ ہر ہفتے بنائیں گے۔ اتنا یہ آسان ہے ایک تو بننے میں، اور پھر ٹیسٹی اتنے، رائس کے ساتھ کھائیں یا چپاتیوں کے ساتھ، ہر حال میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ اور اسپیشل اس کا فلیور جو ہے بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے شادیوں والا گوشت ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا کلر چکن کے اوپر آ گیا ہوا ہے۔ اب جی ہم نے تھوڑا سا فلیم کم کر دینا ہے، اور جو دہی اور پیاز کا پیسٹ تھا وہ مکس کر دینا ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے۔ اتنا پکائیں گے اس کو کہ چکن کا پانی خشک ہو جائے اور دہی تھوڑا سا بھن جائے۔ جو ہی دہی بھنے گا تو آپ کا جو گریوی ہے وہ بہت اچھی سی ہونا شروع ہو جائے گی، میں آپ کو دکھاؤں گی۔ لیکن ابھی ہم نے اس میں
بہت سی چیزیں ایسی ایڈ کرنی ہیں جو اس کو بالکل پرفیکٹ دیگ والا ٹیسٹ دیں گی۔ دہی کا پانی خشک ہوتے ہی دیکھیے آئل سپریٹ ہونے لگا ہے۔ یہاں تک اس ریسیپی میں میرے ساتھ ہیں اور آپ کو اچھی لگ رہی ہے ریسیپی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کا بٹن بھی پریس کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر 2 دن میں عام گھر کے مسالوں سے بننے والی یہ ریسیپیز آپ تک پہنچتی رہے۔ اب میں نے 10 عدد کاجو لیے ہیں، ان کا تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے پیسٹ بنا لیا۔ کاجو کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کریں، اس کو مکس کریں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون ناریل کا پاؤڈر، ڈیسیکیٹڈ جو کوکونٹ ہوتا ہے، عام آپ کو بازار سے مل جاتا ہے پیکٹس میں، گروسری سٹور سے۔ 1 ٹی اسپون ڈالیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں چیزوں کے ایڈ کرنے سے کس قدر رچ کریمی ٹیسٹ آئے گا آپ کے قورمے میں، بہترین قسم کا جو فلیور ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہ اسپیشل ٹپ ہوتی ہے دیگی قورمے کی۔ اب جی یہ دیکھیے کوکونٹ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہوا ہے اور کاجو کا پیسٹ بھی، اور دیکھیں چیک کریں کیسا دانے دار اور سپر قسم کی گریوی بن رہی ہے، اتنی مزے کی لگتی ہے یہ خمیری روٹی یا نان کے ساتھ گریوی۔ اب اس کے اندر جی مزید 2 سے 3 چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے چکن کو خوب اچھا سا گلا لینا ہے۔ ویسے تو اتنی بھنائی میں ہمارا چکن سافٹ ہو چکا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر 1 گلاس پانی کا ڈالا ہے اور بالکل دھیمی آنچ پہ میں اس کو 12 منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ یہ بالکل ہلکی آنچ کے اوپر اچھی طرح اندر تک چکن جو ہے سافٹ ہو جائے اور سارے مسالوں کا فلیور جو ہے وہ چکن کے اندر چلا جائے۔ 12 منٹ کے بعد یہ چیک کیجئے چکن ہمارا گل چکا ہوا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گریوی تھوڑی پتلی رکھنا چاہتے ہیں یا گاڑی گاڑی گریوی پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا تیار ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہوگا۔ میں آپ کو ٹھنڈا کر کے بھی دکھاؤں گی کہ سالن کتنا ٹھیک ہوتا ہے۔ اب 1/2 ٹی اسپون اس میں آپ نے تازہ پیسی ہوئی کالی مرچ ایڈ کرنی ہے، 1/2 ٹی اسپون ڈالنا ہے گرم مسالہ، اور اسپیشل چیز 1/2 ٹی اسپون آپ نے اس میں کیوڑا واٹر ڈالنا ہے۔ کیوڑا واٹر جو قورمے کی خوشبو اور ٹیسٹ ہے اس کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور اگر آپ 2 دن کے بعد بھی فریج میں رکھا ہوا قورمہ گرم کرتے ہیں تو خوشبو اسی طرح فریش آتی ہے جیسے کہ ابھی جو ہے وہ آپ نے دیگ سے سالن لیا ہے۔ اب یہ ایڈ کرنے کے بعد 2 منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں دھیمی آنچ کے اوپر تاکہ جو کالی مرچ اور مسالہ اس کا فلیور بھی پورے طریقے سے قورمے کے اندر آ جائے۔ پھر اس کو گارنش کریں گے۔ اگر پسند آئی آپ کو ریسیپی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور سبسکرائب کر کے ہماری فوڈیز فیملی کا حصہ ضرور بننا ہے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ مستقل جڑا رہے گا، جو بھی ایفرٹ ہم کریں گے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ دیکھیے اب یہ بالکل تیاری کی سٹیج کے قریب ہے تو ہم اس کو گارنش کر لیتے ہیں جولین کٹی ادرک کے ساتھ اور کٹی ہوئی ہری مرچوں کے ساتھ، اور تیار ہے سرو کرنے کے لیے۔ میں سرو کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ گریوی کتنی اچھی اور کتنی زبردست اس کی تیار ہوئی ہے، اور چکن کتنا سپر تیار ہوا ہے۔ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا یہ سالن تو دیکھیں اس کی بالکل پرفیکٹ جو کنسسٹنسی ہے وہ آ گئی ہے، چاہے آپ اس کو رائس کے ساتھ کھائیں، چاہے روٹی چپاتی نان کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے۔ ایک تو تیار بہت آسانی سے ہوتا ہے، انگریڈینٹس بہت تھوڑے ہیں۔ اگر آپ کہیں کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کو اتنے مسالے اویلیبل نہیں ہیں تو آپ پیکٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں، باقی پروسیس وہی ہے، صرف مسالے جو ہم نے تیار کیے تھے ان کی جگہ پہ آپ پیکٹ مسالہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر پریزرویٹوز ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ گھر کے مسالوں کو ہی پریفر کرتی ہوں، اور آپ کو وقتاً فوقتاً ہر قسم کے مسالے میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائے ہیں۔ نہاری کا مسالہ، پایا کا مسالہ، بریانی مسالہ، سارے مسالے ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ سرچ کر کے